الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، داتا و دستگیر، حاجت روا اور مشکل کشا ہے. درود و سلام کی برکھا امام الانبیاء خاتم الرسل احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور مقدس پر اللہ کی کروڑ رحمتوں کا نزول ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبروں پر کہ جن کے دلوں کا امتحان مالک نے خود لے کر کے اپنے آخری اور محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنایا. اللہ کی کروڑ رحمتوں کا نزول ہو.
تابعین، تبا تابعین، محدثین عظام کی قبروں پر کہ جنہوں نے خدمت دین کو ہی اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائے رکھا، دین کی اشاعت و تبلیغ و سربلندی کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیے رکھا، اور آج یہ دین ہم تک صحیح اور سالم طریقے سے پہنچ سکا ہے۔ معزز سامعین، اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ مالک ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے، ہم اس کے گھر میں جمع ہو کر کے اس کے قرآن کی اور اس کے پاک پیغمبر کے فرامین کو سن لیتے ہیں۔ یہ محض اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی منشا اور مرضی اس کے شامل حال نہ ہو تو ہمیں کبھی اللہ کے گھر میں داخل ہونے کی توفیق نہ ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے وہ اپنی منشا کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ بر وقت اپنے گھر میں بھیج دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ روک دیتا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جن پہ اللہ فضل فرماتا ہے، اپنا کرم فرماتا ہے، ان کے لیے اپنے گھر کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ حضرات ذی وقار، اسی طرح ہمارا مالک جو چاہتا ہے، جو چیز جس طرح بنانی چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے بنا دیتا ہے۔ اس کی مرضی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، اس کی مرضی کے کوئی خلاف نہیں جا سکتا۔ اب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر کتنی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوقات میں سے جسے فضیلت دینا چاہی اسے فضیلت عطا کر دی، جسے اپنی فرما برداری اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ وہ کرے، اسے اپنا فرما بردار بنا لیا، اور اپنی مخلوقات میں سے جس مخلوق کو چاہا اسے فضیلت بخش دی۔ یہ محض اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی سے ہوتا ہے۔ ابھی ہم جمعے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جمعے کے دن کے علاوہ باقی سارے دن بھی اللہ کی مخلوق ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا اپنی رضا اور خوشنودی کے ساتھ جمعے کے دن کو سارے ہفتے کے دنوں کا سردار بنا دیا۔ جمعے کے دن بھی سورج اسی طرح مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے نا، لیکن اللہ کی رضا، اللہ تبارک و تعالی جس چیز پہ اس نے ارادہ کیا اسے فضیلت بخش دی۔ یہ ہمارے اللہ کی رضا اور اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، کسی کے 29 دن ہیں، کسی کے 30 دن ہے اسلامی سال کے، لیکن فضیلت دینے کی باری آئی، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے کو فضیلت دے کر کے اسے خاص کر دیا، معتبر کر دیا۔ اسی طرح بے شمار مثالیں ہیں۔ آپ جانوروں کی مثال دیکھ لیں، وہی جانور گھاس کھانے والے، مالک نے جس پہ کرم فرمایا اسے حلال جانوروں میں شمار کر کے اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ فرما دیا۔ اور ان حلال جانوروں میں سے اللہ نے جسے چاہا، جس جانور کو چاہا، فریضہ حج کے موقع پہ سیرت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے، قربان کرنے کے لیے جن جن جانوروں کو چاہا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں خاص کر دیا۔ یہ ہمارے اللہ کی رضا اور خوشنودی سے ہی ہوتا ہے۔ اب ساری کی ساری زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، سارے کے سارے شہر اللہ کے آباد کیے ہوئے، لیکن اگر میں اور آپ غور و فکر کریں کہ مکہ اور مدینہ کو، مکہ میں بیت اللہ کو بنا کر کے اور مدینہ میں مسجد نبوی شریف کو بنا کر کے اور روضہ رسول کو بنا کر کے، اللہ تبارک و تعالی نے ان دو شہروں کو
حرمت والے شہر کہہ دیے، اسی طرح مہینوں میں حرمت والے مہینے بنا دیے، پانیوں میں زمزم کے پانی کو شفاء للناس کہہ دیا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ اسی طرح میرے معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ مالک الملک نے ساری کی ساری مخلوقات میں سے اپنے انسان کو ساری مخلوقات سے افضل بنا دیا ہے، اپنے اسی طریقے پر، اسی اصول پر کہ اللہ جسے چاہتا ہے معزز بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے مکرم بنا دیتا ہے۔ اور پھر انسانوں میں سب سے زیادہ تکریم والا، سب سے زیادہ بزرگی والا، سب سے زیادہ عزت والا انبیاء کی جماعت کو بنایا، 1,24,000 پیغمبروں کو بنایا۔ اور ان انبیاء کرام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا سلسلہ آپ علیہ السلام پر آ کے رک گیا، ختم ہو گیا۔ آپ علیہ السلام خاتم النبیین کا تاج پہن کر اس کائنات میں آ گئے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ نبوت کے سلسلے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں سے سب سے عظیم اور مقدس ہستیاں جنہیں چنا ہے وہ اللہ کے مومن بندے، اللہ کے ایمان والے بندے، ان میں صحابہ اکرام کی جماعتیں، محدثین کی جماعتیں، اور موجودہ جو مومن ہیں ان بندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوقات میں سے انسان اور پھر انسانوں میں سے ایمان والے بندوں کو سب سے زیادہ اپنے سامنے فوقیت اور فضیلت دی۔ اور ان مومنوں کی صفات رکھی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کہ مومن وہ بہت ساری صفات کا حامل ہوا کرتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی صاحب ایمان کہتا ہے نا، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا۔ بہت سی احادیث میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر اپنے مومن بندوں کی صفات کو بیان کیا ہے کہ مومن کس طرح کا ہوتا ہے، مومن کسے کہتے ہیں۔ کہیں فرمایا کہ مومن کی زبان پہ جھوٹ نہیں آتا، مومن کذب لسانی نہیں کرتا، زبان پہ جھوٹ نہیں آنے دیتا، مومن سچا ہوتا ہے، یہ مومن کا وصف ہے۔ اسی طرح مومن کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ احادیث کو سننے والے ہیں، منبر سے حدیث رسول کو سنتے ہیں، اپنے اندر ان اوصاف کو پیدا کریں جو اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان سے یا اللہ کے قرآن سے ہم تک پہنچے ہیں۔ ان اوصاف کو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح مومن خیر خواہی کرتا ہے، مومن کسی کو غلط مشورہ نہیں دیتا، مومن کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا۔ کہیں فرمایا مومن رشوت نہیں لیتا، مومن گالی نہیں دیتا، مومن کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں، مومن کی کمائی حلال ہوتی ہے، مومن سود خوری نہیں کرتا، حرام کمائی کے قریب نہیں جاتا۔ یہ بہت ساری صفات اللہ تبارک و تعالی نے پاک پیغمبر کی زبان سے اپنے مومنوں کی صفات میں شامل کی ہیں کہ یہ مومن اس طرح کا ہوتا ہے۔ مومن کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ دین اسلام کا پیروکار ہے۔ مومن کے معاملات کو دیکھ کر کے دنیا رش کرتی ہے کہ یار اس بندے کے پاس کچھ وقت کے لیے بیٹھ جائے، یہ دین کی بات کرنے والا ہے، یہ اچھا مشورہ دینے والا ہے، یہ اچھی خیر خواہی کرنے والا ہے۔ مومن رشتہ داریوں کو ملانے والا ہوتا ہے، تعلقات کو جوڑنے والا ہوتا ہے، توڑنے والا نہیں ہوتا۔ اس طرح کی مومن کی صفات اللہ کے پاک پیغمبر نے بیان فرمائی ہے احادیث۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کریم کے اندر ایک ہی آیت مبارکہ میں 3 خوبیاں اپنے ایمان والے بندوں کی، جناب محمد الرسول اللہ بلند آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی 3 خوبیاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کی ایک ہی آیت میں بیان فرمائی۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ تیسری سے شروع کر لیتے ہیں، پہلی زیادہ مفصل ہے، اسے تفصیل کے ساتھ آخر میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومن کی صفت بیان کی وعلى ربهم يتوکلون، کہ مومن ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب پہ توکل کرنے والا ہوتا ہے۔
اپنے رب پہ بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے. ہر حال میں، خوشی میں، غم میں، پریشانی میں، بیماری میں، صحت یابی میں، ہر حال میں وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے، اپنے رب پہ توکل کرتا ہے. ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کا تو آپ کو پتہ ہے نا، کہ ما تحت الاسباب جو اس کے دائرہ اختیار میں چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اونٹ کا گھٹنا باندھ کے اللہ پہ توکل کرو. یہی نہیں کہ بندے نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے، مجھے اپنے رب پہ توکل ہے، میں ایمان والا ہوں، میرے عقیدے میں شرک نہیں ہے، اللہ رزاق ہے تو رزق جو ہے وہ میرے گھر ہی پہنچ جائے گا. اس طرح نہیں. ما تحت الاسباب، جو تیرے ہاتھ کے اندر اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، ان کو اختیار کر اور پھر اپنے رب پہ توکل کر. اونٹ کے گھٹنے کو باندھ اور پھر اپنے رب پہ توکل کر، اس کے بغیر نہیں. ما فوق الاسباب جو ہیں، جو تیرے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، اس کو اپنے رب پہ چھوڑ دے، اس کو اپنے رب کے حوالے کر دے. اور جو بھی تجھے خوشی پہنچے، جو تجھے غم پہنچے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اس آیت کا مصداق بن کر کے دکھا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رضیت باللہ ربا، جو مومن ہوتا ہے نا وہ اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوتا ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور دین اسلام کے صحیح دین ہونے پہ راضی ہوتا ہے. وہ بھی محمد النبی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوتا ہے. یعنی جب اس کے سامنے قرآن کا کوئی حکم رکھا جاتا ہے تو وہ سمعنا واطعنا کہتا ہے، مومن فرما بردار ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے. جو دین اسلام کی بات، دین اسلام کے قوانین اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں تو وہ ان کا مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے. جب پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آئیڈیل کے طور پہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اسے اپنانے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ کہ وہ ان چیزوں پہ توکل رکھنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے رب پہ یقین رکھنے والا ہوتا ہے. اور یہی 3 سوال، مومن کی یہی 3 خوبیاں اگر دنیا میں ہو جائیں نا، کہ رضیت باللہ ربن، وہ اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جائے، کہے اللہ تو مجھے کافی ہے، تیرے علاوہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں، کوئی میری پریشانی کو دور نہیں کر سکتا، میں جتنا مرضی بیمار ہوں، میں جتنا مرضی لاچار ہوں، میں نے تیرے در کو چھوڑ کے کسی اور در پہ نہیں جانا. اگر مومن کا یہ عقیدہ ہے نا دنیا میں، اور دین اسلام کے صحیح دین ہونے پہ راضی ہوا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پہ راضی ہوا، یہی 3 سوال کل قبر کے اندر کیے جائیں گے. یہی 3 سوال، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، یہی 3 سوال قبر کے سوال ہیں کہ من رب کا. جو دنیا میں رب کے رب ہونے پہ راضی ہوا وہی کہے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اور جس پوچھا جائے گا کہ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے، جس نے آپ علیہ السلام کی تابع داری کو، آپ علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوگا، زندگی کے سالوں میں، زندگی کے سانسوں اور شب و روز کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کی اطاعت کی ہوگی، وہی کہے گا من نبیو کا کے جواب میں کہ نبی ہی محمد الرسول اللہ. جب پوچھا جائے گا کہ تیرا دین کیا ہے، ما دینو کا، جس نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی پہ عمل دنیا میں کیا ہوگا، وہی قبر کے جو منکر و نکیر ہوں گے ان کو جواب دے پائے گا کہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام. تو یہی 3 سوال ان کی تیاری کرنی اللہ پہ توکل کرتے ہوئے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کریم کے اندر مشرکین کے توکل کی ایک مثال پیش کی ہے، کفار مکہ اور یہود و نصارہ کی ایک مثال پیش کی ہے. وہی خرابی آج ہمارے معاشرے میں بھی ہے اللہ پر توکل کے اعتبار سے. وہ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب انہیں کوئی خوشی پہنچتی تھی، جب انہیں کوئی خوشی کی خبر ملتی، انہیں کوئی نفع پہنچتا، انہیں دنیا میں کوئی نفع پہنچتا، تو وہ کہتے کہ یہ ہمارے بزرگوں کی طرف سے ہے، یہ ہمارے بتوں کی طرف سے ہے، یہ لات کی طرف سے ہے، اگر اولاد کا منہ دیکھنا نصیب ہوتا یہ منات کی طرف سے ہے، یہ عزا کی طرف سے، اور یہ خوبی، یہ خوشی ہمیں پہنچی ہے، یہ سکون ہمیں دنیا میں میسر آیا ہے، یہ ہبل نے دیا ہے. اور جب انہیں کوئی غم پہنچتا،
جب کوئی نقصان آ جاتا، جب بیماری آ جاتی یا جب کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے، وہ بھی کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ انہوں نے اپنی خوشیوں کو جوڑ دیا تھا اپنے بزرگوں کی طرف، اپنے بتوں کی طرف، اور اپنے غموں کو جوڑ دیا تھا اللہ کی طرف۔ آج میرے اور آپ کے معاشرے کی بھی من حیث القوم اللہ پہ توکل کی یہی کیفیت ہے۔ کس طرح کہ جب کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشی نصیب فرماتا ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے، میں نے اپنے کانوں سے ان لفظوں کو سنا ہے، وہ کہتا ہے کہ بزرگاں دی مہر ہے، یہ بزرگوں نے دیا ہے، یہ داتا صاحب کی عطا ہے، یہ ان کی دین ہے، یہ مولا علی کا کرم ہے، یہ پنجتن پاک کے صدقے سے ملا ہے۔ اور جب خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی پریشانی پہنچی، ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی فوت ہو گیا، اللہ کا حکم، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رضا اسی طرح تھی۔ ہمارا بھی عقیدہ، ہمارا بھی نظریہ اللہ پہ توکل کے اعتبار سے وہ مشرکین مکہ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح ملتا ہے۔ ہمیں اپنے رب پہ توکل کرنے والا ہونا چاہیے، خوشی میں بھی، غم میں بھی، پریشانی میں بھی، دنیا کے ہر معاملے میں یہی سمجھنا چاہیے کہ میرا اللہ وہ آسمانوں پہ بیٹھا میرے فیصلے فرما رہا ہے، میرے مقدر میں اس نے جو کچھ لکھا ہے وہ مجھے مل کے رہنا ہے، اس کے بغیر مجھے کچھ نہیں مل سکتا۔ یہی عقیدہ اگر ہم دنیا سے لے کر کے جائیں گے تو پھر ہماری کامیابی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ تو تیسری صفت کیا اللہ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے رب پہ ہر حال میں توکل کرنے والا ہوتا ہے۔ خوشی میں بھی اور غمی میں بھی توکل کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب کوئی خوشی اچانک انسان کو پہنچتی ہے تو وہ اپنی زبان سے کون سے لفظ ادا کرتا ہے۔ مومن کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس کو کوئی خوشی پہنچی، خوشی کی خبر پہنچی، خیر کی خبر پہنچی، اس نے اپنی زبان سے کون سے لفظ ادا کیے، اور اسے کوئی غم پہنچا ہے، کوئی پریشانی پہنچی ہے، کوئی مصیبت، کوئی آفت اس پہ آن پڑی ہے، اس نے اس مصیبت کے وقت کس طرح اپنے اللہ کو پکارا۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جب اسے کوئی صدمہ پہنچا، وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ کہتا ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ اللہ نے اسی طرح میرے معاملے کو لکھا ہوا تھا، میں نے اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ اس طرح مومن جو ہے وہ اپنے رب پہ توکل کرتا ہے۔ تو اللہ نے یہ صفت، تین صفتیں ایک ہی آیت میں بیان کی، اور تیسری صفت میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ مومن کی دوسرے نمبر کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب میری قرآن کی آیات اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو اس کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ میں بھی، آپ بھی اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے 50 سال زندگی گزار لی ہے، 60 سال زندگی گزار لی ہے، رب کا قرآن میرے ٹی وی پہ چل رہا ہوتا ہے، میرے موبائل کی سکرین پہ آیات پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، کبھی امام کعبہ کو سن رہے ہیں، کبھی امام مسجد نبوی کو سن رہے ہیں، اور کبھی مصلی پہ کھڑے حافظ اسلم حنیف صاحب کے پیچھے تراویحاں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، اور اس رمضان سے پہلے اللہ صحت عطا فرمائے اور اپنے مرکز کی وہ رونقیں بحال کرے۔ کبھی وہاں پہ کھڑے ہو کے ہم قرآن سن رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہماری کیفیت جو اللہ نے مومن کے دل کی کیفیت بتلائی ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کیا ہمارا ایمان بڑھ رہا ہوتا ہے؟ میرے مومن بھائیوں، ایمان کس طرح بڑھے گا اور کب بڑھے گا؟ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے اور ہمیں سمجھ آ رہی ہو۔ اللہ کی یہ کتاب، ھدی للعالمین کتاب، جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمائی، اس قرآن کی آیات کی تلاوت ہو رہی ہو اور قرآن ہمیں سمجھ آ رہا ہو، پھر وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا پہ ہم پورے اتریں گے۔ ہمارا ایمان تب بڑھے گا، ہمارا ایمان اپنے اللہ پہ تب زیادہ ہوگا جب ہمیں اپنے قرآن کی سمجھ آئے گی،
اگر قرآن ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہے اور ایک لفظ کا بھی نہیں پتا، اللہ جانتا ہے ایک لفظ کا بھی نہیں پتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، کس طرح میں بھی اپنے آپ کو شمار کروں، میں بھی اپنے آپ کو پرکھوں۔ اللہ نے میزان ہمارے ہاتھ میں دے دیا، ترازو ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ مومنوں، اپنے آپ کو ایماندار کہنے اور کہلوانے والوں، خود ہی دیکھ لینا کہ جب میرا قرآن تمہارے سامنے پڑھا جا رہا ہو، اگر تمہیں سمجھ آ رہی ہو اور تمہارا ایمان بڑھتا چلا جا رہا ہو، تم اپنے رب پہ پختہ یقین کرتے چلے جا رہے ہو اور تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ کس طرح کلام فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا کیا احکامات دے رہے ہیں، تب پھر ہمارے اندر وہ مومنوں والی صفت پیدا ہوگی۔ میں بھی اپنے بارے میں سوچ سکتا ہوں، پرکھ سکتا ہوں، آپ بھی پرکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ مرکز دیا، آپ کو یہ گلشن دیا، یہ باغ دیا، آپ کے پاس اساتذہ کی پوری ٹیم۔ اگر ہم روزانہ اپنی مصروفیات میں سے مومن کی صفت کو اپنانے کے لیے جو اللہ نے بیان کی ہے اپنے قرآن کے اندر کہ اس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے اور اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اگر ہم مصروفیات میں سے وقت نکال کے اس قرآن کے لیے اللہ کے اس گھر میں آئیں، اپنے مرکز میں آئیں یا اپنے محلے کی مسجد میں جائیں، اپنے امام صاحب کے پاس بیٹھ کے ان سے کہیں کہ 2 لفظ مجھے روزانہ قرآن کے ترجمے کے ساتھ پڑھا دیں، میں اس کا مفہوم سمجھنا چاہتا ہوں، میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ 30 دن کے بعد ہمارے پاس کتنے الفاظ کا ذخیرہ ہو جائے گا جن کا ہمیں معنی آتا ہوگا؟ 2 لفظ روزانہ کے ہوں تو 1 مہینے میں 60 الفاظ کا ذخیرہ، اور وہی عربی کے الفاظ بار بار روٹیٹ ہوتے ہیں، بار بار گھوم کے ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ہم قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں گے۔ ہم جب ہمارے سامنے پھر قرآن پڑھا جا رہا ہوگا تو ہمیں اس قرآن کی سمجھ آ رہی ہوگی۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اصل معنوں میں ہمارا ایمان تب ہی زیادہ ہوگا کہ جب ہمیں قرآن کی سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے والا بنا دے۔ اور پہلی صفت جو اللہ تبارک و تعالی نے مومن کی بیان فرمائی ہے اس آیت مبارکہ میں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ جب میرے مومن بندوں کے سامنے میرا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومنوں کے دل ڈر جاتے ہیں، وہ اپنے اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں نا کہ میرے مالک نے مجھے کس لیے بھیجا تھا دنیا میں، کس لیے اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کس طرح اللہ تبارک و تعالی مجھ پہ کرم نوازیاں فرما رہا ہے، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اور مومن کا یہ وصف ہے کہ جب اسے اپنے گناہوں کا ادراک ہوتا ہے، جب وہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے، میرا کون سا ایسا عمل ہے جو میں کل قیامت کے دن اپنے اللہ کے سامنے پیش کروں گا، تو اس کا دل ڈر جاتا ہے۔ یہ مومن کی صفت اللہ نے خود اپنے قرآن کی ایک آیت میں جو 3 صفتیں بیان کی، ان میں سے سب سے پہلی صفت یہ تھی کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا دل، مومن کا دل، وہ ڈر جاتا ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے پاک پیغمبر نماز میں کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے نا، قرآن کی آیات کی تلاوت فرما رہے ہوتے، آپ علیہ السلام کے سینہ اطہر سے، آپ کے سینہ مبارک سے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی۔ اس طرح اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہوئے آپ کے دل کی کیفیت ہو جاتی کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب مومنوں کے سامنے اللہ کا کلام آتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے دل کی یہ کیفیت ہوتی، حالانکہ آپ علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ نے یہ فیصلہ فرما رکھا ہے کہ آپ کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی خطا نہیں ہے، آپ معصوم ذات ہیں، لیکن دل کی یہ کیفیت ہوتی، اللہ کا ذکر پڑھنے کی وجہ سے، اللہ کے کلام کی آیات پڑھنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا دل ڈر رہا ہوتا تھا۔ کس نے بتایا ہے؟ اماں جی عائشہ صدیقہ، جو آپ کے حجرہ مبارک میں آپ کی کیفیت کو دیکھا کرتی تھی کہ پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، کھڑے ہیں نماز میں، حالانکہ نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں، لیکن نماز میں کھڑے ہیں،
کیا ہے کہ اپنے رب کا ڈر ہے، اپنے اللہ کے پاس جانے کا پتہ ہے کہ میں نے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں سیدہ عائشہ بلند آواز سے کہہ دے رضی اللہ تعالی، بلند آواز سے کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری ماں جی ام المومنین سیدہ عائشہ، جن کا نام لے کے ہمارے سینے کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، ہمارے کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے۔ اور اب تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، مالک کی توفیق کے ساتھ میرے اور آپ کے ملک میں یہ قانون پاس ہو چکا ہے، سارے صحابہ ہمارے ہیں، بولو سارے صحابہ ہمارے ہیں، اور ان صحابہ کے دفاع کا قانون، صحابہ کی ناموس کا قانون اس ملک میں پاس ہو چکا ہے۔ رات میں آ رہا تھا سفر میں، لاہور جوہر ٹاؤن کے پاس سے گزرا تو ایک مخصوص طبقہ وہ اپنے علم اٹھائے ہوئے اس منظور شدہ بل کے خلاف سراپا احتجاج تھے، وہاں سے گزرنا مشکل ہو چکا اور نعرے بازی ہو رہی تھی۔ کیا نعرے بازی؟ کہ متنازع بل کو ہم نہیں مانتے، ہم اس متنازع بل کو جس میں یہ لکھا گیا ہے، جس کی یہ شک میں شامل ہے کہ جس نے بھی امہات المومنین میں سے، خلفائے اربعہ میں سے کسی کی توہین کی، اسے کم از کم 10 سال کی سزا ہوگی۔ ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، اس بل کو منظور کرنے والوں کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس ملک میں یہ قانون بنا کہ جس نے ابو بکر صدیق کی توہین کی یا ابو بکر کی بیٹی سیدہ عائشہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، کم از کم 10 سال کی سزا ہوگی۔ کتنا بہترین قانون بنا۔ اور جس نے دوسری یا تیسری دفعہ ہرزہ سرائی کی کوشش کی، اسے عمر بھر کی قید ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم اس میں، لیکن وہ ایک مخصوص طبقہ، وہ سراپا احتجاج، وہ اس بل کو منسوخ کروانے کے لیے روڈوں پہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے کہ یہ متنازع بل ہے، اس سے فرقہ واریت پھیلتی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ کیا ابو بکر صدیق کا دفاع کرنے سے فرقہ واریت پھیلتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا عمر فاروق کے دفاع سے فرقہ واریت کا خدشہ ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ فرقہ واریت کا خدشہ تب ہوتا ہے کہ جب صدیق کو گالی دی جاتی ہے، جب چوک کے اندر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دی جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حق تھا، لیکن ہم جو وہاں پہ غاصب بن کے آئے، قابض بن کے آئے، ہم ان کے ایمان کو اور ان کی صحابیت کو نہیں مانتے، ہم ان کی صحابیت کو تسلیم نہیں کر سکتے، ہم ان کے خلاف بات کریں گے اور کرتے رہیں گے کہ انہوں نے حضرت علی کی حق تلفی کی ہے، ان کے حق کو چھینا ہے، اس وجہ سے ہم اس بل کو نہیں مانتے۔ اور بتلائیے کیا ایک طبقے کے صدیق اکبر کے ایمان کو نہ ماننے کی وجہ سے ان کے ایمان کو کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر مومن نہیں۔ آج اہل حدیث کے بیٹے کا پیغام سن لیں کہ اگر اس کائنات میں صدیق مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کائنات میں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، جسے اللہ نے خود صدیق کہا، جسے اللہ نے خود پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کا ساتھی کہا، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اگر وہ مومن نہیں ہے، غار یار مومن نہیں ہے، اور وہ مومن نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا کہ کائنات کے سارے مومنوں کے، کائنات کے سارے انسانوں کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکا، ان کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن میرا اللہ ہی ادا کرے گا۔ تو اس بل کو متنازع کہا جا رہا ہے۔ بات دور نکل گئی، اماں جی عائشہ بلند آواز سے کہیں اب تو بل بھی پاس ہو چکا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے دل کی یہ کیفیت ہوتی کہ جب قرآن پڑھتے تو آپ کے دل سے ہنڈیا کے ابلنے کی، سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ انما المؤمنون الذین، جو پہلی صفت اللہ نے مومن کی بیان کی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ تو میرے صاحب ایمان ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم کوشش کریں، ہمارے دلوں میں یہ لگن پیدا ہو جانی چاہیے کہ ہمیں اللہ کا قرآن سمجھ آ جائے،
ہمیں ہمارے سامنے رب کا قرآن پڑھا جا رہا ہو، ہمارے اندر مومنوں والی صفات وہ پیدا ہو جائیں، ہمارا ایمان زیادہ ہو جائے، ہماری آنکھوں سے وہ آنسو جاری ہو جائیں کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا بات کر رہا، اس طرح کی کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اور جب مومنوں کے دل اللہ کے قرآن کو سن کے، اللہ کے ذکر کو سن کے ڈر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن کریم میں سورہ حج میں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ پھر ان کی کیا کیفیت بن جاتی ہے، ان کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے جب ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم، جب مومنوں کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈرتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ والصابرین علی ما اصابہم، وہ پھر صبر کرنے والے بن جاتے ہیں۔ کس چیز پہ صبر کرنے والے؟ جو چیز انہیں پہنچی ہے، جو مصیبت ان پہ آئی ہے، جو غم ان پہ ٹوٹا ہے، وہ اس غم پہ کیا کرتے ہیں؟ والصابرین علی ما اصابہم، صبر کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اور پھر آگے والمقیم الصلاۃ، پہلے نمبر پہ صبر کرتے ہیں، اور پھر مقیم الصلاۃ، وہ نماز کو، دلوں کے ڈرنے کی کیفیت بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ میرے مومن بندوں کے دلوں کے ڈرنے کی کیفیت یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والے بن جاتے ہیں، والمقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے والے بن جاتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ان کے پاس رزق اللہ نے انہیں عطا کیا ہوتا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ تین کیفیات جب انسان سمجھے کہ میں اپنے رب سے ڈر رہا ہوں، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، اس میں یہ تین قسم کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ وہ صبر کرنے والا بن جاتا ہے، دوسرے نمبر پہ والمقیم الصلاۃ، وہ نماز کو ادا کرنے والا، پھر اس کی زندگی سے جو اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، اللہ کا مومن بندہ بن جاتا ہے، نماز اس کی روٹین کا حصہ بن جاتی ہے، نماز اس کی زندگی کا سکون بن جاتی ہے۔ نماز کے بغیر اسے سکون نہیں آتا، یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارا اللہ ہماری کیفیت کو بیان کر رہا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے اسے عطا کیا ہوتا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر مومنوں والی صفات پیدا فرما دے، ہمیں اپنا مومن بندہ بنا لے، ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا لے، دنیا میں ہمیں اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن جب اس کے پاس حاضری ہو ہمیں معاف فرما کے ہمیں اپنی جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔